اب ہم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک گھنی اور گنجان ہوتے ہوئے بھی باریک اور خوبصورت دکھتی تھی۔ ایسے بھری ہوئی نہیں تھی کہ پورے چہرے کو ڈھانپ لے اور نیچے گردن تک چلی جائے۔ بالوں کا رنگ سیاہ تھا، سرخ و سفید چہرے کی خوبصورتی میں ریش مبارک مزید اضافہ کیا کرتی۔ عمر مبارک کے آخری حصے میں کل 17 یا 20 سفید بال ریش مبارک میں رہے ہوں گے، لیکن یہ سفید بال عموماً سیاہ بالوں کے حالے میں چھپے رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریش مبارک کے بالوں کو طول و عرض سے برابر کٹوا دیا کرتے تھے تاکہ بالوں کی بے ترتیبی سے شخصی وقار اور مردانہ وجاہت پر حرف نہ آئے۔ اسی ضمن میں حاکم المستدرک اور مسند احمد بن حنبل میں مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتدال کے ساتھ بڑے سر اور بڑی داڑھی والے تھے۔ ناظرین کرام، جبکہ طبقات ابن سعد اور قصائص کبریٰ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک سیاہ رنگ کی تھی۔ علامہ ابن عساکر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یوں گفتگو کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک سیاہ دونوں اطراف سے برابر تھی اور داڑھی کے بال مبارک اور خوبصورت تھے۔ امام بخاری اور امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ عمر مبارک میں اضافے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارکہ کے بالوں میں کچھ سفیدی آ گئی تھی۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب اقدس کے نیچے داڑھی کے کچھ بال سفید تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا پر قربان ہو جایا کرتے تھے۔ حیات مقدسہ کی جزیات تک کا ریکارڈ رکھا جا رہا تھا۔ اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے کیا جا سکتا ہے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی متفق علیہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارکہ اور سر مبارک میں سفید بالوں کی تعداد 20 سے زائد نہیں ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک میں لب اقدس کے نیچے اور گوش مبارک کے ساتھ گنتی کے چند بال سفید تھے جنہیں خضاب لگانے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضاب وغیرہ استعمال نہیں کیا۔ اس حوالے سے امام مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خضاب نہیں لگایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نچلے ہونٹ مبارک کے نیچے کن پٹیوں اور سر مبارک میں چند ایک بال ہی سفید تھے۔ ریش اقدس طویل تھی نہ چھوٹی تھی، بلکہ اعتدال، توازن اور تناسب کا انتہائی دل نشیں نمونہ تھا اور موزونیت لیے ہوئے تھی۔ امام ترمذی سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریش مبارک کے طول و عرض کو باقاعدگی کے ساتھ تراشا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، حلیہ مبارک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اب یہ ذکر کریں، یہ عرض کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اقدس دست قدرت کا تراشا ہوا حسین شاہکار تھی، چاندی کی طرح صاف، شفاف، پتلی اور قدر لمبی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
مبارک گردن اس طرح تھی جیسے کوئی صورت یا مورتی چاندی سے تراشی گئی ہو، اور اسی میں اجلا پن، خوشنمائی، صفائی، شفافیت اور چمک دمک اپنے نقطہ کمال تک بھر دی گئی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اقدس کی خوبصورتی اس ندرت سے کہیں زیادہ تھی۔ امام ترمذی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کسی مورتی کی طرح تراشی ہوئی اور چاندی کی طرح صاف اور شفاف تھی، جبکہ ابن عساکر اور امام بہقی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سب سے بڑھ کر حسین و جمیل تھی، نہ زیادہ طویل اور نہ زیادہ چھوٹی۔ سبحان اللہ۔ تمثیلاً بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سونے اور چاندی کے رنگوں کا حسین امتزاج معلوم ہوتی تھی۔ بعض جگہوں پر گردن اقدس کو چاندی کی سراہی سے بھی تشبیہ دیا گیا۔ حضرت حافظ ابو بکر بن ابی خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک تمام لوگوں سے بڑھ کر حسین اور خوبصورت تھی۔ دھوپ یا ہوا میں گردن کا نظر آنے والا حصہ چاندی کی سراہی کی مانند تھا، جس میں سونے کا رنگ اس انداز سے بھرا گیا کہ چاندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی کی جھلک نظر آتی ہو، اور گردن کا جو حصہ کپڑوں میں چھپ جاتا وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور منور ہو جایا کرتا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھے مضبوط اور قدرے فربہ مائل تھے، بالکل پتلے شانے نہیں تھے بلکہ خاص گولائی میں تھے۔ دونوں شانوں کی ہڈیوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا جس نے سینہ اقدس کو فراخ اور دراز کر دیا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی اور علامہ ابن سعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مضبوط کاندھوں کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں کے جوڑ توانا اور بڑے تھے۔ امام یوسف الصالحی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی دیہاتی یعنی کوئی بدوی آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص مبارک کو کھینچ لیتا تو دوش اقدس سفیدی اور چمک کے باعث یوں نظر آتے جیسے ہم چاند کا کوئی ٹکڑا دیکھ رہے ہوں۔ ناظرین کرام، سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں جلیل القدر صحابہ کرام حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ہند بن ابی حالہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں کے فاصلے کے حوالے سے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد کے تھے، دونوں کاندھوں کے درمیان فاصلہ تھا یعنی فراخ تھے۔ اور پھر شارح صحیح بخاری ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت عالیہ کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے مبارک تمام اہل مجلس سے بلند نظر آیا کرتے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازوئے اقدس بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ طوالت کے اعتبار سے اعتدال کا خوبصورت اور دل نشین نمونہ تھے۔ کلائیوں پر بال مبارک تھے، بازو اور کلائیاں سفید اور چمکدار تھیں اور حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ دار تھیں۔ اس حوالے سے امام بہقی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں مبارک سفید اور چمکدار تھیں
طبقات ابن سعد میں بحوالہ امام ترمذی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کلائیوں پر بال موجود تھے۔ ناظرین کرام، تاریخ ابن کثیر اور طبقات ابن سعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو مبارک نسبتاً بڑے تھے، جبکہ امام طبرانی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو مبارک اور پنڈلیاں مبارک موزوں ساخت کی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا جائے تو اس سے محبت مزید فزوں ہوا کرتی ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس انتہائی نرم اور ملائم تھے، شبنم کے قطروں سے بھی زیادہ نازک، پھولوں کا گداز بھی اس کے آگے پانی پانی ہو جائے۔ دست اقدس کے ساتھ ہمہ وقت خوشبوئیں لپٹی رہا کرتی، مصافحہ کرنے والے ٹھنڈک محسوس کیا کرتے، انگشت ہائے مبارک قدر لمبی تھی۔ ناظرین کرام، 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے جانثاروں کے ساتھ پڑاؤ ڈالے موجود تھے۔ کفار اور مشرکین مکہ آمادہ فتنہ و شر تھے، سفیروں اور ایلچیوں کا تبادلہ جاری تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سفیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ دوسری جانب بیعت رضوان کا موقع آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے رسول بلا شبہ جو لوگ آپ سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں فی الحقیقت وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، گویا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اور جب آپ نے سنگریزے مارے تھے وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مارے تھے۔ ناظرین کرام، اسی بابت امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں مبارک اور انگلیاں مبارک جوان مردوں کی طرح موٹی تھی، ان میں درستی نہیں تھی نہ وہ چھوٹی تھی۔ یہ صفت مردوں کے لیے حسن و جمال ہے اور عورتوں میں یہ قابل مذمت ہوا کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں بھی بڑی فربا اور طاقتور تھیں، حضور کی ہتھیلیاں مبارک کشادہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے ہر وقت بھینی بھینی خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آقائے محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری سب بچوں کے رخسار پر ہاتھ پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بھی شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبو کو یوں محسوس کیا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابھی عطار کی ڈبیا سے نکالا ہو۔ پھر ناظرین کرام، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس ہمیشہ معطر رہا کرتے۔ جو لوگ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرتے وہ کئی دن دست اقدس کی خوشبو کی سرشاری کو مشام جان میں محسوس کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ عطار کے ہاتھوں کی طرح ہمہ وقت معطر رہا کرتے، خواہ خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے والا شخص
सारा दिन अपने हाथों पर खुशबू पाया करता, और जब किसी बच्चे के सर पर दस्त शफकत आप फेर दिया करते तो वो बच्चा खुशबुए दस्त अक़दस के बायस दूसरे बच्चों से मुमताज़ ठहरा करता था। खुशबू के अलावा सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों का लम्स मुबारक इंतहाई खुशगवार और ठंडक का कैफ अंगेज एहसास बख्शा करता था। हज़रत अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मरतबा का वाक़या बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। उसके बाद लोग खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त अक़दस पकड़कर अपने चेहरों पर मलने लगे। मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त अनवर अपने चेहरे पर फेरा तो वो बर्फ से ज़्यादा ठंडा और कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार था। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी अयादत के लिए तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से मेरे सर और मेरे सीने पर अपना दस्त अक़दस फेरा। उससे ये कैफियत पैदा हुई कि मैं हमेशा अपने जिगर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त अक़दस की ठंडक और खून की पाता रहा, बल्कि मुझे तो यूं लगता है कि अब तक वो ठंडक मेरे अंदर मौजूद है। नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ हज़ारों बातनी और रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात के हामिल थे। जिस किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से मस कर लिया, उसकी यूं समझिए कि हालत ही बदल जाया करती। वो हाथ किसी बीमार को लगा तो न सिर्फ ये कि वो तंदुरुस्त और तवाना और शिफायाब हो गया, बल्कि इस खैर व बरकत की तासीर ता दम आखिर वो अपने कल्ब व रूह में महसूस करता रहा। किसी के भी सीने को ये हाथ लगा तो उसे इल्म व हिकमत के खजानों से माला माल कर दिया। बकरी के खुश्क थनों में उस दस्त अक़दस की बरकत उतरी तो वो उम्र भर दूध देती रही। तोशादान में मौजूद गिनती की चंद खजूरों को इन हाथ मुबारक ने मस किया तो खाने वालों ने उससे सालों तक मनों के हिसाब से खजूरें खाई, मगर फिर भी उस ज़ख़ीरे में कभी कमी ना आई। उन हाथों की फैज़ रसानी से तही दस्त बेनवा गदा दो जहां की नेमतों से माला माल हो गए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अपनी जिंदगियों में बारहा इन मुबारक हाथों की खैर व बरकत का मुशाहिदा किया। वो खुद भी उनसे फैज़ हासिल करते रहे और दूसरों को भी फैज़ याब करते रहे। इस हवाले से मुतअद्दिद रिवायात मरवी हैं। एक सहाबी हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से दूसरों को फैज़याब किया करते थे। इमाम बुखारी और इमाम अहमद बिन हम्बल रिवायत करते हैं कि हज़रत ज़ियाल बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बयान किया है कि एक मरतबा उनके वालिद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके हक़ में दुआए खैर के लिए अर्ज़ की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा मेरे पास आओ। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए। आपने अपना दस्त मुबारक उनके सर पर रखा और फरमाया, अल्लाह ताला तुझे बरकत अता फरमाए। हज़रत ज़ियाल रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने देखा कि जब किसी शख्स के चेहरे पर या बकरी के थनों पर वर्म हो जाता तो लोग उसे हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लेकर जाया करते और वो अपने हाथ पर अपना लुआब दहन डालकर अपने सर पर मलते और फरमाते, बिस्मिल्लाह अला असरीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर वो हाथ वर्म की जगह पर मल देते तो वर्म फौरन ख़त्म हो जाया करता था। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मनक़ूल है कि दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हज़रत अबू ज़ैद अंसारी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال عمر بھر سیاہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور داڑھی پر اپنا دست اقدس پھیرا تو اس کی برکت سے 100 برس سے زائد عمر پانے کے باوجود ان کے سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا۔ اس آپ بیتی کہ وہ خود راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر اور داڑھی پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا کی، الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو دو چند کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 برس سے زیادہ عمر پائی لیکن ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے، سیاہ رہے۔ ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا اور تا دم آخر ایک ذرہ بھر شکن بھی چہرے پر نمودار نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ علامہ یوسف نبہانی نے بحوالہ ابن ماجہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے یمن بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ناتجربہ کار ہوں، کچھ جانتا نہیں، میں پیچیدہ مقدمات کے فیصلے کیسے کر پاؤں گا؟ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست فیض مولا کائنات فرماتے ہیں میرے سینے پر مارا اور دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو احقاق حق کی قوت عطا کر اور اس کی زبان پر حق چلا دے۔ مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں کہ اس وقت سے تا دم واپسی فریقین کے مقدمات کے فیصلے کرنے میں مجھ سے ذرہ برابر بھی کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی برکت سے نہ صرف بیمار شفا یاب ہوئے بلکہ لوگوں کی قسمتوں کی کایا پلٹ گئی، زندگی بدل گئی اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ابو نعیم نے ابو قرصافہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میرا باپ مر گیا، میری ماں اور خالہ زندہ تھیں، ہمارے پاس چند ایک بکریاں تھیں جنہیں میں چرایا کرتا تھا۔ میری خالہ اکثر اوقات مجھے تاکید کیا کرتی تھی کہ کبھی اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ جانا، نعوذ باللہ، بلکہ اس کے قریب سے نہ گزرنا، کیونکہ اگر تو اس کے قابو آ گیا تو وہ تجھے گمراہ کر دے گا، معاذ اللہ۔ لیکن میں جب بھی بکریاں لے کر چراگاہ میں پہنچتا تو بکریوں کو وہیں چھوڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جایا کرتا اور دن بھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک کلام سنا کرتا۔ مجھے اس قدر لذت آتی کہ بکریوں سمیت اور کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ شام کو بھوکی بکریاں گھر لے آتا، میری خالہ پوچھا کرتی کہ تمہیں ہوا کیا ہے، تو نے لے جا کر کرتا کیا ہے، یہ خالی پیٹ رہتی ہیں اور دن بدن لاغر ہوتی جاتی ہیں۔ میں کہا کرتا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کیا ہوا ہے۔ اسی طرح 2 روز اس نے بکریوں کو اور دیکھا اور مجھے خوب ڈانٹا کہ تو کہاں رہتا ہے، یہ بھوکی کیوں رہ جاتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تو انہیں چراتا ہی نہیں ہے۔ تیسرے دن ہوا تو پھر حسب معمول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں خدمت میں حاضر ہوا، مسلمان ہو گیا اور ساتھ ہی یہ شکایت کر دی کہ میری خالہ مجھے آپ کے پاس آنے سے منع کرتی ہیں کیونکہ میں تمام دن حضور کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں اور بکریاں کہیں بیٹھی رہتی ہیں، کھاتی کچھ نہیں ہے۔ خالہ یہ دیکھ کر بہت خفا ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا اپنی بکریاں میرے پاس لے آ۔ میں ہانک کر انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پٹھوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کے تھنوں کو بھی ہاتھ لگایا اور دعائے برکت کی۔ ان کے تھن فوراً دودھ سے بھر آئے اور ناتواں اور لاغر بکریاں گوشت اور چربی سے فربا ہو گئیں۔ جب انہیں گھر لے کر آیا تو میری خالہ نے کہا ہاں اس طرح چرایا کر اور جہاں آج چراتا رہا ہے ہر روز وہیں لے جایا کر۔ میں نے کہا خالہ جی
بکریاں آج کسی اور جگہ نہیں چریں اور نہ ان کو کہیں چراتا رہا ہوں، یہ اس شخص کی برکت ہے جس کے پاس سے گزرنے سے تم مجھے منع کیا کرتی تھی۔ اگر تم کہتی ہو تو اس کے پاس جایا کروں، کہتی ہو تو نہیں جایا کروں۔ اس کو کہہ آؤں گا کہ اپنی برکت واپس لے لے کہ میری خالہ ایسا نہیں چاہتی ہیں۔ یہ سن کر خالہ بولی، نہیں بچہ، میں کیوں نہیں چاہتی، اس کے پاس ضرور جایا کرو، جو وہ کہے اسے غور سے سنا کرو، بہت برکت والا اور ہدایت والا شخص ہے، میرا دل کہتا ہے وہ سچا ہے۔ پھر وہ اور میری ماں دونوں آپ کی خدمت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئی۔ جب ہم آپ کی بیعت کر کے واپس لوٹے تو میری اور ماں اور خالہ کہتی تھیں کہ ہم نے کسی کو آپ سے زیادہ حسین، خوبصورت، خوش لباس اور نرم کلام نہیں دیکھا۔ آپ کے دہن مبارک سے گفتگو کے وقت ناظرین کرام ایسا لگتا کہ نور نکلا کرتا تھا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔